الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، درس کا سلسلہ چل رہا ہے کتاب بلوغ المرام من الاحکام میں کتاب طہارت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے شرعیت التیمم فی حق الجنب ان خاف الموت، یعنی جنبی کے حق میں تیمم مشروع ہے جب اسے موت کا ڈر ہو، یعنی اگر تیمم نہ کرے، پانی کا استعمال کر لے تو ہلاک ہو جائے گا، موت آ جائے گی، یہ خدشہ ہے۔ ایسی صورت میں جنبی کے حق میں تیمم مشروع ہے، جائز ہے، کافی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ عز وجل وَإِن كُنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، رواہ الدارقطنی موقوفا ورفعہ البزار وصححہ ابن خزیمہ والحاکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِن كُنتم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جب کسی شخص کو راہ خدا میں زخم اور گھاؤ لگے، زخمی ہو جائے اور اسی حالت میں اسے جنابت لاحق ہو جائے اور غسل کرنے کی صورت میں مر جانے کا، ہلاک ہو جانے کا خدشہ اور اندیشہ ہو تو وہ تیمم کر لے۔ اس روایت کو دارقطنی نے موقوفاً، بزار نے مرفوع اور ابن خزیمہ اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ مرضى مریض کی جمع بیمار آدمی، علی سفر علی فی کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی مسافر ہو، اور بعد کی آیت أو جاء منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں بیان فرمائی کہ جب کسی انسان کو ایسا زخم لگے جو اسلحہ وغیرہ کا ہو، اور القروح قرح کی جمع ہے جس کے معنی پھوڑنے کے ہیں، اور قرآنی آیت کی روشنی میں قروح ان زخموں اور گھاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو میدان جنگ میں اسلحہ کی وجہ سے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اَن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر آج تمہیں زخم لگا ہے تو اسی طرح کا زخم ان لوگوں کو بھی لگ چکا ہے۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تمہیں پانی دستیاب نہ ہو سکے تو تیمم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھنا چاہو اور وضو یا غسل میں کوئی امر مانع ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اس آیت میں بیماری اور مرض سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد معمولی پھوڑا پھنسی، خارش اور خراش تو بہرحال نہیں ہو سکتے، لہذا اس سے مراد وہ بیماری ہے جسے عرف عام میں بیماری و مرض سمجھا جاتا ہے، اور یہ بیماری کس درجہ کی ہو تو تیمم جائز ہے۔ اس بارے میں ائمہ کے مابین اختلاف رائے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی بیماری میں تیمم جائز درست ہے جس سے انسان کی موت واقع ہونے کا اندیشہ ہو یا کسی عضو اور حصہ جسم کے ضائع یا عیبدار ہونے کا خوف ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر بیماری کے طول پکڑ جانے کا ڈر ہو تب بھی تیمم جائز ہے۔ اس آیت میں سفر میں ہونے کی صورت میں بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ جس میں نماز قصر ادا کی جاتی ہے اور روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے، اس سفر سے وہ سفر مراد نہیں، اس سفر سے وہ سفر مراد نہیں جس میں نماز قصر ادا کی جاتی ہے اور روزہ افطار کرنے کی اجازت، بلکہ اس سفر سے مطلق سفر مراد ہے، اور مقصود اس سے صرف سفر میں پانی کا نہ ہونا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ محدثین کی اس حدیث کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ اس معاملے میں دارقطنی کی رائے زیادہ صحیح ہے کیونکہ بزار نے اس روایت کو جریر بن عطا کے حوالے سے نقل کیا ہے، حالانکہ ابن معین نے کہا ہے
کہ جریر کا عطا سے سماع اس موقع پر ہے جب ان کے حفظہ میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا، اس اعتبار سے اس کا مرفوع ہونا درست نہ ہوا۔ بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر ہلاک ہونے، مرض کے بڑھنے اور موت ہونے کا اندیشہ ہو اور وہ شخص جنبی ہو جائے، ناپاک ہو جائے، غسل ضروری ہے، ایسی صورت میں اس شخص کے حق میں تیمم جائز ہے، مشروع ہے، اسے تیمم کر لینا کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بدھ عطا فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔